السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ دوستو، محمد قاسم سے ریلیٹڈ میرے کچھ سوالات ہیں۔ میں اس موضوع پر پہلے بھی گفتگو کر چکا ہوں، لیکن مجھے کچھ سیٹسفیکٹری آنسرز نہیں ملے کیونکہ اس چیز کو لے کر لوگوں میں کافی ساری کنٹروورسیز پائی جاتی ہیں۔ آج میں اس ویڈیو میں ان سارے اختلافات کا ذکر کروں گا۔ اچھا، سب سے پہلے تو میں اس بات کو واضح کرتا چلوں کہ میں جب بھی بات کرتا ہوں تو دلائل کے ساتھ کرتا ہوں، اب چاہے وہ میٹر دنیاوی ہی کیوں نہ ہو، میں ہمیشہ دلائل کے ساتھ ہی اس میٹر کو ریزالو کرنے کی کوشش کرتا ہوں، اور دلیل کے لیے یہ لازمی شرط ہے کہ وہ قرآن و سنت سے ہو۔ لہٰذا میں آپ دوستوں سے ملتمس ہوں کہ آپ بھی مجھے قرآن و حدیث کی روشنی میں ہی میرے سوالات کا جواب دیں۔ اب آتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ دیکھیں، اب ظاہر سی بات ہے کہ کچھ لوگ محمد قاسم کو امام مہدی مانتے ہیں اور کچھ نہیں۔ کچھ لوگ تو انہیں بالکل ہی فتنہ کہتے ہیں، جو کہ میری نظر میں صریحاً غلط ہے، کیونکہ بلا تحقیق کوئی بھی رائے قائم کر لینا ہماری آخرت کو متاثر کر سکتا ہے۔ اس ویڈیو کا مین مقصد قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کی رائے جاننا ہے۔ براہ کرم مجھے قرآن و حدیث کے ریفرنس سے ہی جواب دیں۔ اچھا، سب سے پہلے میری ریسرچ کے مطابق ان کے نام میں ہی کنٹروورسی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حدیث کے مطابق ان کا نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام جیسا ہوگا، اور ان کے والد کا نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کے نام جیسا ہوگا، اور کچھ یہ کہتے ہیں کہ ان کا نام ایگزیکٹلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر ہوگا، اور آپ کے والد کا نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کے نام پر ایگزیکٹلی ویسا ہی ہوگا۔ اب یہ اس وقت ایک ڈومیننٹ کنٹروورسی ہے، جس کی وجہ سے لوگ محمد قاسم کے امام مہدی ہونے سے انکار کر رہے ہیں۔ میں آپ کے سامنے ایک حدیث بیان کرتا چلوں۔ یہ سنن ابو داؤد کی حدیث نمبر 4282 ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر دنیا کا ایک دن بھی رہ جائے تو اللہ تعالیٰ اس دن کو لمبا کر دے گا، یہاں تک کہ اس میں ایک شخص کو مجھ سے یا میرے اہل بیت میں سے اس طرح کا برپا کرے گا کہ اس کا نام میرے نام پر اور اس کے والد کا نام میرے والد کے نام پر ہوگا۔ وہ عدل و انصاف سے زمین کو بھر دے گا جیسا کہ وہ ظلم و جور سے بھر گئی تھی۔ اب آپ چاہیں تو اس کو کراس چیک بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ میں آپ کو ایک اور حدیث بیان کر دیتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے حسن رضی اللہ کی طرف دیکھا اور کہا، یہ میرا بیٹا سردار ہوگا، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام رکھا ہے، اور ان قریب اس کی نسل سے ایک ایسا شخص پیدا ہوگا جس کا نام تمہارے نبی کے نام جیسا ہوگا، اور سیرت میں ان کے مشابہ ہوگا، البتہ صورت میں مشابہ نہ ہوگا۔ یہ سنن ابو داؤد کی حدیث نمبر 4290 ہے۔ ان حدیث کی مختلف لوگوں نے اپنے حساب سے تشریح کی ہے، جس کی وجہ سے نام کا اختلاف کافی لوگوں میں پایا جاتا ہے۔ اچھا، اب دوسرے نمبر پر یہ کنٹروورسی ہے کہ وہ عرب سے ہوں گے، لیکن جتنا میں نے مطالعہ کیا ہے اس میں مجھے ایسی کوئی حدیث نہیں ملی جس میں یہ لکھا ہو کہ وہ عرب سے ہوں گے۔ یہی وجہ ہے کہ کچھ لوگ ان کے پاکستان سے ہونے کی وجہ سے ان کو ماننے سے انکار کر رہے ہیں۔ باقی براہ اکرم اگر آپ اس سے ریلیٹڈ کسی بھی حدیث کے بارے میں جانتے ہو تو آپ مجھے ضرور آگاہ کریں۔ میں جب بھی کسی کو محمد قاسم کے بارے میں بتاتا ہوں تو ان کی باتوں کی وجہ سے تذبذب کا شکار ہو جاتا ہوں، اور جب علماء دین سے پوچھتا ہوں تو وہ اس پر کوئی جواب نہیں دیتے اور خاموشی اختیار کر لیتے ہیں۔ یقیناً اس وقت مجھے کچھ علماء بھی سن رہے ہوں گے، اور میں امید کرتا ہوں کہ وہ مجھے اس سلسلے میں بہتر گائیڈ کریں گے۔ اچھا، اس کے بعد اگلا جو اختلاف لوگوں میں پایا جاتا ہے وہ ان کی اپیرنس کو لے کے ہے۔ ان کے حلیے سے بھی لوگ ان کو جج کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر وہ امام مہدی ہیں تو ان کی داڑھی کیوں نہیں ہے، وہ نماز کیوں نہیں پڑھتے، ان کا اوورال حلیہ اسلام جیسا کیوں نہیں ہے۔ لیکن میں آپ کے سامنے ابن ماجہ کی حدیث نمبر 4085 رکھتا چلوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مہدی اہل بیت میں سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ ایک ہی رات میں ان کو صالح بنا دے گا۔ یہاں ان کے حلیے سے ریلیٹڈ میں آپ کو ایک اور حدیث سناتا چلوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مہدی ہمارے اہل بیت میں سے ہوگا، اس کی ناک اونچی ہوگی، شرم و حیا کا پیکر ہوگا، ماتھے کے اگلی جانب سے بال اڑے ہوئے ہوں گے، زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جیسا کہ اس سے پہلے ظلم و ستم سے بھر گئی ہو۔ مستدرک حاکم 8670۔ دیکھیں، میں آپ کو ہر حدیث کا حوالہ بھی دے رہا ہوں تاکہ آپ کو کوئی شک و شبہ نہ رہے۔ اب دیکھا جائے تو آج پوری دنیا میں عدل و انصاف کہیں نظر نہیں آتا، ظلم و ستم اس وقت بلند ترین سطح پہ ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ محمد قاسم کو دیکھیں تو آپ کو اونچی ناک، ماتھے کے بال یا اس کے علاوہ کافی نشانیاں نظر آئیں گی، جیسا کہ میں نے حدیث میں بیان کیا ہے۔ اچھا، اب اس کے علاوہ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ کہاں لکھا ہے کہ امام مہدی کو خواب آئیں گے اور وہ لوگوں کی خوابوں کے ذریعے سے اصلاح کریں گے۔ اب اس ضمن میں میں آپ کے سامنے ایک حدیث بیان کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب نبوت میں سے صرف مبشرات باقی رہ گئی ہیں۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ مبشرات کیا ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھے خواب۔ اب دیکھیں، نبوت کا سلسلہ تو ختم ہو چکا ہے، اور اس حدیث کے مطابق صرف خواب ہی وہ چیز ہیں جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے ذریعے پیغام
پیغامات پہنچائیں گے۔ اب اگر محمد قاسم کو خواب آ رہے ہیں تو اس میں میرے خیال میں اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، لہٰذا یہ میرے چند سوالات ہیں آپ لوگوں کے لیے، برائے کرم مجھے حدیث کی روشنی میں اس کا جواب دیں، اور خدا را کسی خنس میں یا کسی غصے میں مت دیں، کیونکہ ایک بھی اٹھایا ہوا غلط قدم ہمارے ایمان اور آخرت کو خطرے میں ڈال سکتا ہے۔ شکریہ۔